بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دن کے بعد آج ولاگ بنا رہا ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو میں اپنی شرافت کی وجہ سے اپنی روٹین سے ہٹ گیا تھا۔ دوسرا ایک فلو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں ولاگ سے تھوڑا دور ہو گیا۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میں چینل کو تھوڑا کنٹینیو نہیں رکھ سکا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے پراپر ولاگز آئیں گے اور ملک کی صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس پہ باقاعدہ اپنا اوپینین اور انالیسس جو ہوں گے وہ دیا کروں گا۔ اور ویسے بھی پاکستان میں اب الیکشن کی گہما گہمی اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ کہنے کو تو الیکشن آنے والے ہیں، لیکن آگے کا کیا پتا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن بہرحال ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہم ابھی بات کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے جو چھوٹے موٹے تجزیے ہوں گے وہ ضرور دیں گے، اور لوگوں کی آراء اور موجودہ صورتحال میں جو حالات بدل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آج کا ولاگ ہوگا اسپیشل خاص انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں۔ بہت سارے پچھلے دنوں باتیں ہوتی رہیں، ولاگز لوگ کرتے رہے، بہت ساری باتیں بھی باہر نکلتی رہیں، ٹرینڈز بھی بنتے رہے، لیکن میں اس بیچ میں ویڈیوز نہیں بنا سکا اس موضوع کے اوپر، اور مجھے لگ بھی نہیں رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ٹائپ کی کوئی بات تھی، اور اب وہ ثابت بھی ہوگی۔ انجینئر محمد علی مرزا جس طرح اپنے دین کو لے کر چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے جو ہمارے نئے علماء کرام ہیں جو سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہیں جنہوں نے پاکستانی جو نوجوان نسل ہے اس کو اسلام کی طرف لے کر آئے۔ ان میں بہت سارے نام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور مفتی مسعود صاحب ہیں۔ ان کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا آپس میں کافی اختلاف بھی ہے۔ مفتی مسعود طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان دونوں کے بیچ میں آپس میں کافی کلیشز بھی چل رہے تھے، تو میں پھر بھی دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی نئی نوجوان نسل کو یا کسی بھی انسان کو دین کی طرف لے کر آتا ہے اور اس کا جو اسٹائل ہے واقعی وہ لوگوں کو دین کی طرف کھینچنے والا ہو، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو روایتی سسٹم تھا وہ سسٹم اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ دین کی طرف آنا مطلب ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن دین سے دوری اختیار ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس معاملے میں جتنے بھی ہماری نئی جنریشن کے عالم علماء کرام ہیں، ان کی میں دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک اپنی روٹین سے ہٹ کر، اپنی جو روایتی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر عوام کو، اپنی نئی نسل کو واپس دین کی طرف لا رہے ہیں۔ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے پہلے جو روایتی طریقے تھے وہ غلط تھے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنی ایسی ٹیکنالوجیز تھی جو نئی آئی ہیں اور اب وہ ختم بھی ہو چکی ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور جو اسلام ہے وہ واحد دین ہے جس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ضروری ہیں۔ مطلب آپ نے دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور آخرت اور دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو یہ اس وجہ سے دین اور دنیا اس دین میں ضروری اور لازم و ملزوم ہو جاتی۔ بہرحال آج کا ٹاپک انجینئر محمد علی مرزا کی جو سیاسی بیانات ہیں ان کے اوپر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق متین صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا، تو اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں ڈسکلوز کر دی یا کھل کر بات کر دی، اور ایک طرح سے ان کا بھی موقف یہی تھا کہ یہ نادانستگی میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے وائرل کیا گیا، اور جس طرح پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ہیں وہ اس چیز کو پھر لے کر نکل پڑے، تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز تھی جو کہ آج انہوں نے طارق متین صاحب کے پروگرام میں دور کر دی۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، انجینئر محمد علی مرزا واقعی ہی دلیر انسان ہے۔ انہوں نے جن موضوعات کو چھیڑا، دین کے جو موضوعات تھے، وہ کسی بھی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان پہ جس طرح مرڈر کے اٹیمپٹس ہوئیں، جس طرح ان کو تھریٹس ملتی رہیں، اس حساب سے، اور پھر جن موضوعات کو انہوں نے چھیڑا وہ پاکستان جیسے ممالک میں واقعی بہت سینسٹیو اور نازک موضوعات تھے، لیکن انہوں نے چھیڑا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دلیر انسان ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے عمران ریاض اور عمران خان کے بارے میں یا ارشد شریف کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، وہ بھی انہوں نے باتیں کلیئر کر دی،
اور اس کے بعد مطلب کہ ان کے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ میرے وہ جو کلپ تھے وہ پرانے تھے. ان میں سے کچھ چیزوں پہ مجھے اختلاف تھا. وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے اول تو سیاسی بیان دینے ہی نہیں چاہیے تھے شروع سے، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو. میں اس چیز کے خلاف ہوں. جب آپ کسی بھی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کا جو مین جو آپ کا کام ہے، جو دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، اس سے مطلب کہ آپ دور ہو جائیں گے. اگر آپ دور نہ بھی ہوں تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ جیسے انسان کو اس طرح سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے شروع سے ہی. لیکن اب چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی جو ہمارے موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سے، تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو انجینئر صاحب نے جو عمران خان کے بارے میں باتیں کہی تھی نا کہ ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ان سے الگ ہوں. تو جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ میں ان سے الگ ہوں، تو ان کا پیمانہ بھی ان سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے یہ غلطی کی تو ہم جواباً یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف یا زرداری یا بلاول یا مریم نے بھی یہ والی غلطی کی تھی، کیونکہ عمران خان نے خود کو ان سے الگ ثابت کیا اور کہا، بار بار کہا. تو اگر وہ ان سے الگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں. تو پھر جو غلطی عمران خان نے کی وہ غلطی ہے، یہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے عمران ریاض اور ارشد شریف کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ان میں تحقیق کی کمی تھی. تو اگر تحقیق کی کمی واضح سامنے آ جائے، اور آئی بھی ہے، عمران ریاض خان کے کلپ بھی وائرل ہو رہے ہیں جن پہ انجینئر محمد علی مرزا کو اعتراض تھا. وہ اعتراض تو اب ان کا دور ہو گیا. تو بہرحال اگر انجینئر صاحب اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو ان کا جو دین کے معاملات میں جو 1400 سال پہلے کے بزرگ تھے، یا اس کے بعد جتنے عالم دین آئے 600-700 سال پہلے جو ہمارے علماء کرام آئے، ان کے بارے میں وہ بات کریں گے تو پھر ان کی جو تحقیق ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. کیونکہ ابھی آپ ریسنٹلی چیزوں پہ بھول چوک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنی پرانی چیزیں ہیں ان پہ آپ کو زیادہ غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد آج بلاخر انجینئر صاحب نے بہت کلیئر باتیں کر دی ہیں کہ جو نون لیگ یا باقی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ غلط تھا. عمران خان صاحب کا بھی گو کہ غلط تھا لیکن ان سے کم تھا. تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں بھی سنتا ہوں اور ان کا متعارف بھی، ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. اور یہ صرف نہیں کہ میں انہی کو سنتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں. اور میں نے شروع میں اس چیز کا مطلب کہ صاف بتا دیا تھا کہ میرے سننے کی وجہ کیا ہے. میں ہر اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہر اس بندے کی تعریف کرتا ہوں، اور ہر اس بندے کو سنتا ہوں جو پاکستانی نئی نسل کو راہ راست پر چلاتا ہے. تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ ایک خوشی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس چیز پر ڈٹے نہیں رہے. ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف جو باتیں کی ہیں وہ ریئیکشن کے طور پر تھی. جو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا مولوی برائے فروخت، تو اس کے ریئیکشن میں کی تھی. تو یہاں پر میں انجینئر صاحب کو تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انجینئر صاحب بے شک آپ نے ریئیکشن میں کی تھی، تو اس بات سے آپ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سپورٹر، سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں، وہ بھی ہمیشہ ریئیکشن میں جو کرتے ہیں پھر وہ صحیح ہوتا ہے. تو آپ نے اگر ریئیکشن میں اتنی ساری باتیں کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے بھی جب بھی کسی کے ریئیکشن میں کوئی بات کی تو اس کا مطلب وہ بھی ٹھیک ہوئی. اور دوسری بات، ایک عام سے بندے میں اور ایک عالم دین میں جس کے پاس دین کا علم ہو اور جو دوسرے لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، تو ان میں فرق ہونا چاہیے. آپ کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے اوپر ان باتوں کا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ جیسے پڑھے لکھے بندے کے اوپر اثر ہو سکتا ہے تو جو عام سا کارکن ہے جس کے پاس تعلیم بھی پوری نہیں، تربیت بھی پوری نہیں، میں تنزن نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان کا جس طرح ماحول ہے، پاکستانی جو قوم کو جس طرح تعلیم سے دور رکھا گیا، یہ جو ہم تعلیم لے رہے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو میں کوئی چیز بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تعلیم تو بالکل بھی نہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا مطلب کہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ جیسے لوگوں کی باتیں سن کر صبر کر لیے کریں؟
اگر صبر آپ نے نہیں کیا تو پھر صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آپ بھی ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، عمران خان تو ہیں ہی، تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ مطلب متنازع بات کرنا نہیں چاہوں گا۔ بہرحال آپ بھی آئندہ احتیاط کیجیے گا، اور خان صاحب جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آپ کی ہی باتوں کی روشنی میں واقعی ایک جہاد ہے۔ واقعی عمران خان صاحب سسٹم اور صرف قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی اگر یہ ذاتی لڑائی ہوتی تو وہ کب کا یو کے شفٹ ہو کر اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہوتے، اور بلکہ بہت زیادہ عزت سے گزار رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔